گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں۔ جمہوریت، شہری آزادیوں اور انسانوں کے درمیان برابری کے خواب دیکھنے والے فیض احمد فیض نے جانے کس بچھڑنے والے کو اس انداز میں مخاطب کیا ہوگا، لیکن قریباً 2 دہائی قبل بچھڑنے والے 2 سیاسی خاندانوں کی آج کی ملاقات بھی کچھ اسی انداز کی لگتی ہے۔ گجرات کے چودھری برادران کے بزرگ ذمہ دار ہوتے ہوئے بھی میدان سیاست کے شاہ سوار تھے۔ پاکستانی سیاست کے پرانے رمز شناس محمد نواز رضا کی مانیں تو سچ یہ ہے کہ ایوب خان کی دستبرد سے آزاد ہونے کے بعد مسلم لیگ کا اگر کوئی والی وارث تھا تو وہ چودھری ظہور الہی ہی تھے۔ اس کے مقابلے میں جاتی امرہ والے شریف خاندان کے بزرگ صنعت و تجارت کی دنیا کے تاجدار تھے، لیکن ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ پس منظر کے اس اختلاف کے باوجود یہ بھی کیا دلچسپ اتفاق ہے کہ دونوں خاندانوں کی اگلی نسل سیاست میں آئی۔ صرف اتنا نہیں ہے، اس نسل میں اپنے سیاسی سفر کی ابتدا بھی ایک ساتھ کی۔ پھر جیسا فیض صاحب نے کہا، جدائی نے ان میں فاصلے پیدا کیے۔ اب لگتا ہے کہ وہ جدائی رات بھر کی تھی، عین ممکن ہے کہ ان کی راہیں ایک بار پھر مشترک ہو جائیں۔ تجربہ کار سیاسی مبصرین کو توقع ہے کہ بچھڑے ہوں کا ملنا بڑے امکانات حتیٰ کہ حکومت کی تبدیلی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے، جس کا امکان چند روز قبل شاید نہیں تھا۔ چودھری ظہور الہی ستمبر سن 1981 میں قاتل کی گولی کا نشانہ بنے۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے بعد پاکستان کی قومی سیاست نے انگڑائی لی۔ سن 1977 کے مارشل لاء کے نفاذ کے بعد 2 بلدیاتی انتخابات ہو چکے تھے، جبکہ سن 1985 میں پہلے غیر جماعتی عام انتخابات ہوئے۔ یہی انتخاب ہیں جو صرف پنجاب ہی نہیں پورے ملک کی سیاست میں ایک نئے دور کی ابتدا ثابت ہوئے۔ یہ انتخابات تھے جن کے ذریعے پاکستان کی سیاست میں چند نئے چہرے بھی متعارف ہوئے۔ انتخابات میں جیسا کہ ہوتا ہے، بہت سے پرانے اور آزمودہ کار سیاستدان ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آ گئے۔ مخدوم زادہ حسن محمود ہوں، ملک اللہ یار یا انہی کی طرح کے دیگر سرد و گرم جوشیدہ لوگ، دنیا انہیں جانتی تھی، یہ دنیا کو جانتے تھے۔ اسی لیے تجربہ کار لوگوں کا خیال تھا کہ پنجاب کے اقتدار کی پگ انہی میں سے کسی کے سر سجے گی۔ یہ قرین حقیقت تھا، لیکن اسی انتخاب کے نتیجے میں ان پرانے تجربہ کار سیاستدانوں کے جھرمٹ میں کچھ نئے ستارے بھی طلوع ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 کا تعلق گجرات سے تھا، یعنی چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی۔ میدان سیاست میں یہ دونوں نووارد تھے۔ چودھری شجاعت نے والد کے قتل کے بعد ان کی جگہ سنبھالی تھی، یعنی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے، جبکہ ان کے کزن چودھری پرویز الہی پنجاب اسمبلی میں پہنچے۔ ان 2 نوواردوں کی طرح لاہور ہی سے ایک اور نوجوان اس اسمبلی کا رکن بنا، جس کا سیاسی پس منظر صرف اتنا ہی تھا کہ چند ہفتے پہلے تک وہ گورنر غلام جیلانی کی کابینہ کا رکن تھا۔ ان نوواردوں کے اسمبلی میں پہنچنے کے بعد صوبے کی سیاست میں جو کچھ بھی ہوا غیر متوقع طور پر ہوا۔ مخدوم زادہ حسن محمود اور ملک اللہ یار تو پہلے ہی وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں موجود تھے۔ ان کے بعد بہاول نگر کے چودھری عبدالغفور بھی میدان میں کود گئے۔ کچھ اور لوگوں کے دل میں بھی پنجاب کی قیادت کی خواہش جاگ چکی تھی۔ ان میں ایک چودھری پرویز الہی بھی تھے۔ پرویز الہی ان دنوں اگرچہ گجرات کی ضلع کونسل کے چیئرمین تھے، اس کے باوجود ان کا نام بھی وزارت اعلیٰ کے امیدواروں کی فہرست میں آ گیا۔ یہ سب ہوا، لیکن ایک شام جب چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل محمد ضیاء الحق پنجاب کے متوقع وزیر اعلیٰ کے بارے میں زبان کھولے بغیر اسلام آباد پرواز کر گئے تو گورنر غلام جیلانی نے محمد نواز شریف نامی رکن پنجاب اسمبلی کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا۔ اس واقعے نے سیاست کے پرانے اور تجربہ کار مبصرین کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ یہ نامزدگی اس لیے اہم تھی کہ اس وقت آئین کے تحت مرکز میں وزارت عظمیٰ کے اختیارات صدر اور صوبوں میں کسی بھی شخص کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کرنے کا اختیار گورنر رکھتا تھا۔ نامزد ہونے والے قائد ایوان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک خاص مدت کے دوران ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لے۔ اس انتظام کا ایک مطلب یہ واضح کرنا بھی تھا کہ طاقت کا سایہ کس کے سر پر ہے، یوں از خود اسے اکثریت حاصل ہو جاتی تھی۔ یہی کچھ پنجاب میں بھی ہوا۔ چودھری شجاعت حسین نے اپنی خود نوشت سچ تو یہ ہے میں لکھا ہے کہ گورنر جیلانی نے نواز شریف کو نامزد کرنے سے پہلے انہیں اعتماد میں لیا تھا۔ انہوں نے نواز شریف کی نامزدگی پر شہری اور دیہی بحث کے چھڑنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ سبب یہ تھا کہ اس سے قبل منتخب ہونے والے وزرائے اعلیٰ کا تعلق ہمیشہ دیہی علاقوں سے ہی ہوا کرتا تھا۔ چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ یہ بحث میرے ایک بیان سے ختم ہوئی۔ قائد اعظم دیہاتی تھے یا شہری،
اس بیان نے نواز شریف کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ دور کر دی۔ نواز شریف کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد ان کے اور چودھری خاندان کے اتحاد میں پہلا رخنا اس وقت آیا جب چودھریوں نے محسوس کیا کہ اسمبلی میں ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے نواز شریف ان کے ساتھیوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چودھری شجاعت نے لکھا ہے کہ یہ صورتحال دیکھ کر جنرل ضیاء الحق نے نواز شریف کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے پر آمادگی ظاہر کر دی، لیکن کچھ عرصے بعد ان کی حمایت بھی کر دی۔ اس موقع پر ان کا ایک بیان بھی بہت مشہور ہوا تھا: نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے۔ یوں مفاہمت کے حالات پیدا ہو گئے اور نواز شریف کی درخواست پر چودھریوں نے ان کے ساتھ صلح کر لی۔ مسلم لیگ قائد اعظم کے سابق ڈپٹی سیکرٹری جنرل عظیم چودھری اس تاثر کی تردید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد پیر پگاڑا کی جانب سے ناکام ہوئی تھی۔ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل اقبال احمد خان نے وزیر اعظم محمد خان جونیجو کو مشورہ دیا تھا کہ جمہوریت ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، اس کی اگر ایک اینٹ بھی گر گئی تو ساری عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ اس طرح جونیجو کی ایما پر پیر پگاڑا کی مداخلت نے حالات کو پلٹ دیا۔ صلح کے بعد نواز شریف کو دورہ گجرات کی دعوت دی گئی۔ نواز شریف ابھی راستے میں ہی تھے کہ جوش و خروش سے بھرے ہوئے استقبالی ہجوم نے وزیر آباد کے قریب ان کی گاڑی کو کاندھوں پر اٹھا لیا۔ یوں دونوں اتحادیوں کی رنجشیں دور ہو گئیں۔ اس کے بعد چودھری پرویز الہی کو پنجاب کی کابینہ میں دوبارہ شامل کر لیا گیا۔ اعتماد کی تحریک کے ہنگامے میں وہ کابینہ کے رکن نہیں رہے تھے۔ چودھری شجاعت حسین نے لکھا ہے کہ سن 1988 کے انتخابات کے موقع پر نواز شریف اور چودھریوں میں ایک بار پھر دوریاں پیدا ہوئیں، یہاں تک کہ بقول چودھری شجاعت کے ان کے خاندان کو شکست سے دوچار کرنے کی کوششیں انتظامی سطح پر ہوئیں، لیکن وہ کامیاب رہے۔ انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو نے چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی۔ اس موقع پر نواز شریف نے ایک بار پھر ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ اس طرح تو پیپلز پارٹی اقتدار میں آ جائے گی۔ یوں اس خاندان نے ایک بار پھر نواز شریف کا ساتھ دیا۔ بعد میں جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو اس موقع پر وعدہ یہی تھا کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، لیکن چودھری شجاعت کے بقول وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اسی طرح چودھری شجاعت جو مرکز میں وزیر داخلہ تھے، ان کے اختیارات احتساب بیورو والے سیف الرحمان استعمال کیا کرتے تھے۔ اقتدار کی دھوپ چھاؤں میں ان دونوں سیاسی خاندانوں کے درمیان گرمی سردی کے آثار دیکھے جاتے رہے، لیکن سن 1999 میں جب جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو وقت نے ایک بار پھر پلٹا کھایا۔ یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ فوجی حکمران شریف خاندان کی خواتین کو گرفتار کر لیں گے۔ اس موقع پر نوائے وقت کے مدیر اعلیٰ مجید نظامی سے رابطہ کیا گیا۔ نواز رضا کے مطابق چودھری شجاعت کو خبر ملی تو وہ وہیں پہنچے اور کہا کہ شریف خاندان کی خواتین ہمارے خاندان کی خواتین ہیں، کسی میں جرت نہیں کہ انہیں گرفتار کر سکے۔ اس زمانے میں جب بیگم کلثوم نواز نے پارٹی کی قیادت شروع کی تو اس دوران میں وہ جب بھی اسلام آباد آتی، چودھری شجاعت حسین اپنا گھر خالی کر کے ان کی تحویل میں دے دیتے۔ نواز رضا کہتے ہیں کہ اس عرصے کے دوران چودھری خاندان بیگم کلثوم نواز کی پرائیویسی کے احترام میں اس گھر سے اپنا تعلق بالکل ہی ختم کر لیتا۔ اس تعلق کے باوجود دونوں خاندانوں میں دوریاں پیدا ہوئیں۔ اس کا سبب شریف خاندان کا یہ شکوہ تھا کہ وہ جنرل مشرف سے رابطے میں ہیں۔ عظیم چودھری اس سلسلے میں چودھری شجاعت کا ایک دلچسپ جملہ سناتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، جنرل مشرف سے رابطوں کا مطلب شریف خاندان سے قطع تعلق تو نہیں تھا۔ چودھری شجاعت ان رابطوں کے سلسلے میں جو دلیل بھی رکھتے ہوں، دونوں خاندانوں کے درمیان دوریاں یقینی تھیں جو پیدا ہو کر رہیں۔ یہی زمانہ تھا کہ جب مسلم لیگ ہاؤس سے مسلم لیگ نون کو نکال کر اسے کاف لیگ کے سپرد کیا گیا۔ تعاون کی طرح یہ تلخیاں بھی دو طرفہ تھیں۔ اس کے باوجود دونوں خاندانوں کے درمیان کسی نہ کسی سطح پر رابطہ برقرار رہا۔ عظیم چودھری بتاتے ہیں کہ اس تعلق کا سب سے بڑا مظہر وہ سہولتیں ہیں جو سعودی عرب اور لندن میں شریف خاندان کو حاصل رہیں، خاص طور پر شہباز شریف کے کینسر کے علاج کے لیے آپریشن کے سلسلے میں شریف خاندان کی وطن واپسی کے بعد ان دونوں پرانے سیاسی رفقا کے اتحاد کی بحالی کی ایک سنجیدہ کوشش ہوئی۔ نواز شریف پہلے والدہ کی تعزیت کے لیے چودھری شجاعت کے گھر گئے، اس کے بعد انہیں اپنے گھر زہرانے پر مدعو کیا۔ یہ زہرانہ سبوتاژ کر دیا گیا۔ نواز رضا کہتے ہیں، اس کی وجہ چودھری صاحبان کی
गवर्नर पंजाब सलमान तासीर से मुलाकात बनी। इस मुलाकात की वजह से चौधरी निसार ने यह दोहराना ना होने दिया। मुल्क के इन दो बड़े सियासी खानदानों के दरमियान ताल्लुकात की तफसीलात जाहिर करती हैं कि इनके बाहमी ताल्लुकात हमेशा हमवार नहीं रहे, लेकिन इन तफसीलात से यह भी साबित होता है कि इख्तिलाफात के बावजूद इनके दरमियान इंसानी और अखलाकी सतह पर ताल्लुकात का एक खुशगवार पहलू हमेशा मौजूद रहा। मुश्किल वक्त में चौधरी ख़ानदान जिस तरह शरीफ ख़ानदान के कांधों से कांधा मिलाकर खड़ा हो गया या रास्ते अलहदा होने के बावजूद इनके काम आया, बिल्कुल इसी तरह शरीफ ख़ानदान कभी पीछे न हटा। दोनों सियासी ख़ानदानों से करीबी ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम शख्सियत ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि माजी करीब में चौधरी ख़ानदान भी कई किस्म की आजमाइशों से दो चार रहा है। इसकी एक मिसाल ये है कि पीपल्स पार्टी के दौर में चौधरी मोने सलाही अदालत के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये गिरफ्तारी चौधरी ख़ानदान के लिए किसी आजमाइश से कम न थी। इस मौके पर शरीफ ख़ानदान ने दोनों ख़ानदानों की देरीना रवायत का पास करते हुए अपना दस्ते ताउन दराज किया। यही वजह थी कि मोनी सलाही जेल की सऊबतें बर्दाश्त करने से बच गए। उन्होंने नज़रबंदी के ये अय्याम एक आरामदेह रेस्ट हाउस में गुजारे। इसी तरह मौजूदा पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज जेल में थे तो चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान की ख्वाहिश के खिलाफ इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। एक ज़रिए का कहना है कि बहुत सारे वो मुकदमात जो मुख्तलिफ़ ज़मानों में चौधरी ख़ानदान की मुख्तलिफ़ शख्सियात के ख़िलाफ़ बने, उनके मुखालफिन नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। ताल्लुकात की इस तवील धूप छाँव के बाद ये दोनों ख़ानदान एक बार फिर इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान चौधरी बरादरान से मुलाकात कर चुके हैं। इन मुलाकातों के बाद शहबाज शरीफ की इनसे मुलाकात फितरी तौर पर गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई है। शरीफ हों या चौधरी, दोनों खानदानों के ये बड़े बाहमी ताल्लुकात की नौइयत और सियासत की हरकियात को जितना समझते हैं शायद ही कोई और समझता हो। दोनों खानदानों की अहम शख्सियात और इनके मिजाज को समझने वाले मुबस्सिरीन का ख्याल है कि शहबाज शरीफ और चौधरी बिरादरान की ये मुलाकात किसी अचानक डरामाई और धमाका खेज ऐलानात की तवक्को रखने वालों को मुमकिन है फौरी तौर पर मायूस करे, लेकिन सियासत की ज़ीरी और फैसला कुन लहरों पर निगाह रखने वालों को आने वाले दिनों के मौसम से ज़रूर आगाह करेगी। दो हरीफों के दरमियान ये मुलाकात बज़ाहिर अचंभे का बायस है, लेकिन इन ख़ानदानों के दरमियान हर मौसम में राब्तों से आगाही रखने वाले जानते हैं कि इसके नतीजे में बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ तक कि सियासी नौइयत के धमाके भी, खा इनकी आवाज़ ज़रा बात सुनाई दे।